اچھا باقی جو 9/11 کی بات آپ نے کی، دیکھو جی مشرف صاحب یہ ساری غلطی تھی، ہم نے ان کو افغانستان کی جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ حقیقت ہے، ہم نے ظلم کیا کہ ہم افغانستان کی جنگ کا حصہ بن کے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی، یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا جرم تھا۔ سر یہ تاریخ آپ نے سخت اداروں پہ پارٹیوں کے تنقید کی، ماس پائی پی ٹی آئی کے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تعریف کسی کی نہیں کی، بات آپ سن لیں تعریف۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دورہ روس کی سزا دی گئی ہے؟ ہاں پکی بات۔ اور اس کے علاوہ کہ آپ پی ٹی آئی فیوچر میں عوامی جو آپ کی راج پارٹی ہے فیوچر میں پی ٹی آئی کے ساتھ کر سکتی ہے؟ ذرا سے بھائی میں ورکر بندہ ہوں، میرے ساتھ کوئی لاکھ نہیں کر سکتا، کوئی ابھی یہ چیزیں میں دعوے کروں بیٹھا، میں اپنی محنت کا قائل ہوں، وہاں بھی سارے آپ کو پتہ ہے جگیردار کھڑے ہیں، وڈیرے کھڑے ہیں، ہم نے عمران خان کے ساتھ اپوزیشن میں بھی کھڑے تھے، بھگتا جب الیکشن آیا ہم نے اپنا سارے علاقے کے میں اکیلا الیکشن لڑا ہوں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ روس کے دورے کے بعد عمران خان کو ہٹانا، پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی، ہم تقریباً پیچھے یقین کریں 30 سال پیچھے چلے گئے، یہ وقت نہیں تھا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں اور امریکہ نے سارا کچھ امریکہ نے کیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس سے کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا، میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں نے پورا اس چیز کو دیکھا ہے، کوئی میں کسی کی میں وکالت کر رہا ہوں، یہ موقع نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی کہ آپ روس کے بعد آپ فوراً اس کو عدم اعتماد کر کے ہٹا دیں، اور یہ تھی نہیں جی ابھی مداخلت تھی، سازش نہیں تھی، اب فلانا تھا، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا سریکی کا محاورہ ہے، وہ اکثر کہتے ہیں وہ مری نہیں ہے آخری پہیے، تو وہ مری نہیں ہے، یہ سارا ایک تماشا لگا ہوا ہے، یہ سارا امریکن کے تابع ہے، اب وہ سارا کچھ یس ہو گیا، امریکہ کہہ رہے نہیں جی ہم مطمئن ہیں، جو کچھ قومی سلامتی میں ہوا، پہلے عمران خان کے ساتھ مہر لگ گئی جب وہ وزیر اعظم بیٹھا تھا، ابھی شہباز شریف ہے اب ادھر مہر لگ گئی، دیکھو نا ہماری سوچیں دیکھیں، ادھر بھی جیسے ادھر بھی جیسے، امریکہ کو بھی جیسے، اب ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا جہاں یہ نئے الیکشن کرائیں گے ہم اصلاحات کریں گے، کوئی اصلاحات مسئلات نہیں کریں گے، یہی کچھ ہوگا، پھر کوئی نیا ڈرامہ ہوگا، کئی ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی تماشا ڈھونڈ کے آئیں گے، پھر ایک نیا تماشا لگے، مگر ہم بولیں گے دیکھو جی بات ہے، میں نے کسی کو ادارے سے، میں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں، جو ذمہ دار لوگ ہیں میں نے ان کے بارے میں کھل کے بات کی ہے، آج کل جو عوامی سیاست ختم ہو چکی ہے اور ہر شخص جو ہے نا گیٹ نمبر 4 اور جی ایچ کیو کی طرف بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ دروازہ بند کریں اور پاکستان کی سیاست میں کوئی غریبوں مزدوروں کی سیاست کو زندہ ہونے دیں، خدمت کی سیاست کو زندہ ہونے دیں، پاکستان کا غریب ہاری مزدور مر چکا ہے، میرے علاقے غربت میں، ہمارے ہاں بچے روٹی کے لیے اپنے والدین بچوں کو ذبح کر کے نہروں میں پھینک رہے ہیں۔ سر گزارش ہے، یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ یہ کن کن کی پیدائش تھے، بشرط ہے کہ ہر الیکشن جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے ہوا ہے، اس کو میں مانتا ہوں، جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ اس کو سیلاب نہیں۔ یہ بتائیں آپ کا علاقہ مظفر گڑھ اتنا پسماندہ ہے، علی پور مظفر گڑھ روڈ نہیں بنا، کیا برا حال ہے، آپ سیاسی ملکی لیول پہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے علاقے کے مسائل اس وقت بیان کرتے ہیں، زیادہ اچھا نہیں ہوگا، اور اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کم از کم ایک علی پور مظفر گڑھ روڈ کی حوالے جس پہ سیاست ہوتی آئی ہے 20 سال سے، اور باسط صاحب بھی اس بار جو منحرف ہو گئے اسی روڈ کی وجہ سے۔ گزارش ہے کہ آپ تو روڈ کی بات کر رہے ہیں نا، اس روڈ کے لیے 2010 سے ہم لڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور وہاں یونیورسٹی کا بھی ایشو پہ میں نے خان گڑھ بائی پاس بھی بنوایا جو ہمارے بس میں تھا، پچھلی حکومت آئی، میاں شہباز شریف صاحب نے علی پور میں افتتاح کیا تھا، پھر ان کی مکمل گورنمنٹ آئی 13 میں، وہ سال گزر گئے، پھر ان کی حکومت آئی، یہ جو جتنے لوگ منداری اور منافق آئے ہیں، یہ پارٹیاں بدلتی ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے بدلتے، 4 سال گزر گئے پھر انہوں نے ڈرامہ رچایا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہاں گورننس نہیں تھی، نہ وہاں بزدار صاحب نے کوئی کام کیا، نہ یہ ایم پی ایم ایل اے بیٹھے تھے، جب جس جگہ پہ میں نے ہم فورم پہ آواز اٹھی، میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، میں ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، یہ صوبے کی سڑک تھی، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کیے، جتنے وہاں پہ لاشیں میں نے اٹھائی ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے، نقصان ہے، ہر فورم پہ آواز، جب دیکھیں جب مسئلہ یہاں خراب ہو جاتا ہے، جب عوامی بندوں کو آپ سائڈ پہ کر کے چوروں کو بٹھا دیں گے تو پھر یہی ہوگا، ان کو سروکار نہیں ہے کام سے، ان کو پتہ ہے یار ادھر ہم جائیں گے، ہم ایک اسٹیبلشمنٹ سے دوستی رکھیں گے، ہم ایم این اے بن کے آئیں گے، پھر جو اب اشارہ مل گیا نا کہ یہ حکومت آ رہی ہے ادھر چلیں گے، کال اشارہ مل گیا، اب یہ عوامی سیاست بچی نہیں ہے، اب اشارے پہ کام چل رہا ہے، میں اسی اشارے کے لیے تو آیا ہوں کہ بھائی ہم فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر عدلیہ میں جو بیٹھے ہیں، وہ عدلیہ میں جو عدلیہ کا جو انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ہم نے ان کی بات کی ہے۔ منارت بھی بتا دیں جو آپ کے علاقے سے سر وہ یہ بھی بتا دیں جنوب پنجاب سے زیادہ تعداد جو اشاروں پہ ہوتی ہے ہاں کمپیریٹیو، دیکھو انگریز کا وہاں جگیردارانہ نظام ہے نا،
ان کے باپ دادا بھی انگریز کے دلے تھے اور مسلمان اس ٹائم بھی یہ کام کرتے تھے. انگریزوں سے جگیریں نہیں, زمینیں نہیں, یہ مسلمان. میں تو ان کے خلاف لڑ رہا ہوں, میں تو ان کو بڑا قریب سے جانوں. ابھی بھی یہ تھانہ پٹواری کے لیے پیسوں کے لیے یہ بکتے ہیں. ان کے باپ دادے کی پردادے کی تاریخ ہے. یہ نسلی حرامی ہے. کوئی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی, تو نسلی حرامی ہے. یہ تو کرپٹ لوگ ہیں, بدکردار لوگ ہیں. ان کو تھانہ تو پٹواری تو لوگوں پہ ظلم کریں, ان کے جانبدار یہ ان کے ڈیروں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا, بچے ذبح ہوتے رہے, وہاں کاروکاری ہوتی رہی. یہ تو ہم نے آگے جہاد کیا. میں آ کے ان کے گندے جو سیاہ چہرے تھے, بڑے بڑے مگرمچھوں کے بے نقاب کیے. اب ان کو زندہ تو انہوں نے کیا, اسٹیبلشمنٹ نے زندہ کیا ہوا ہے نا. ان چوروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ کرتی تو ہم کیوں یار اتنا لڑیں. یہ دیکھ سامنے میرا حلقہ تو دیکھو یار, جیت یہ ہے. یہ حرامی جو حلقوں میں بھی نہ ہو, یہ لٹیرے جیت کے آ جائے. کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہے؟ کیوں نہ بولوں میں, کیوں نہ کہوں کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو اور ہم خدمت کرنے والے غریبوں میں کھڑے ہیں, مزدور آدمی ہو کے ہم اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری جدوجہد کو ہم تم ذبح کر رہے ہو. کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ عوام کے ساتھ میں, عوامی آدمیوں غریبوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ غریبوں کو آپ نمائندگی آپ چھوڑ رہے ہو. ہم کیوں آ کے بیٹھے؟ ہمیں لوگ جنگلوں میں کہتے ہیں ہاں بھی آپ کی کسی سے دوستی ہے وہاں, آپ میں تو آپ بھی جیت جائیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں. اتنا آپ نے ماحول گندا کر دیا, اتنی سیاست کو آپ نے گندا اور ڈر دیا, خراب کر کے رکھ دیا. تو اب یہ جو کتے طرح پھرے ہیں, میں ان میں سے نہیں ہوں. جب ان کو خراب ڈالی, نواز شریف سارے زخم بھول گیا. اس میں غیرت ہوتی تو کھڑا ہو جاتا, کہتا نہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں. ابھی ہم اب کسی کا حصہ نہیں بنے. ان میں یار یہ تھوڑے یار, یہ تو بس کیا ان کی تو تویشم سے بھی بدتر سیاست ہے. ان کو سیاستدان کہتے ہو. میں ان کلاس میں بیٹھا ہوں, ابھی آپ دور دور ان کے انٹرویو لیتے ہو. میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے. مجھے پتا ہے کہ ان کی سیاہکاریاں, ان کی بدکاریاں, یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے, تباہ کرنے والے بزدل, نلیک اور کرپٹ ہوئے کہ اس ملک کی مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, جھر کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے. یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس سب بکا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے, آپ کو کوئی حق نہیں ہے, قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو, آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. نہیں جی, مارشل لا لگ رہی تھی, ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ, آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا, آپ مارشل لا کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل لا پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی, سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں, بھگت رہے ہیں. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا, سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے, ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے, ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے, ان ججز کی پڑی ہے, بیوروکریسی کی, سیاستدانوں کی پڑی ہے, اور یہ نکل جائیں گے ملک میرا تیرا, آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہم ادھر کرتے ہیں, وہ کہانی کرتے ہیں, ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو آئے نہیں. جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو, موت آئے گی, موت پکڑے گی آ کے, اللہ کا حکم غالب رہے گا. کم از کم ہم اللہ کو کہیں گے. جب دیکھو نا, ایک بستی بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو الٹا دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ, یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص نے جو ہے نا, یہ ایک پل بھی اس کی جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے, نیکی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو لٹکاؤ. یا اللہ کہ انہیں کہا کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی, ظلم ہو رہا تھا, جبر ہو رہا تھا, قتل و غارت تھی, ایک دن بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوا, لہٰذا یہ مجرم ہے. میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ضمیر کی بات. اب دیکھو نا, دیکھو کتنا ظلم ہے. میں آخری بات کرتا ہوں. گیدڑ, پیٹ بھرا ہوا گیدڑ تھا, تو وہ گیا ایک فصل سے گزرا, گاجروں کی فصل سے گزرا. جب اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس نے کہا یہ بھی گندی, اس پہ بھی پیشاب کیا, اس پہ بھی پیشاب کیا, اس پہ بھی, چلتے چلتے اس نے سب کو پیشاب کر دیا. جب وہ بھوکا ہوا, تنگ ہوا, تو آ گیا اسی فصل پہ, کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی, جس جس پہ پیشاب کیا وہ چلتے چلتے سب کھا گیا. یار تمہارا کوئی معیار ہے؟ چور, ڈاکو, لٹیرے, بدماش, ملک دشمن, پاکستان کس جگہ پہ انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی؟ میں الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. کس جگہ پہ انہوں نے جا کے سازش کی؟ دنیا پہ جا کے انہوں نے, ان کا پورا میڈیا پاک آرمی کے خلاف لندن میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, ان کی تقریروں میں, ان کے خطابات میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں افواج پاکستان کے. پھر آ کے ان کو بٹھا دیا. یار یہ پاک ہو گیا اور میں مجرم ہو گیا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں سچ پہ بیٹھا ہوں, یہ مجرم ہے اور مجرموں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ظلم ہوا ہے کہ چوروں, لٹیروں, ڈاکوں کو گن پوائنٹ پہ یہ حکومت بنی ہے, یا عدم اعتماد ہوا ہے. یہ میں نے اس کے رویے سے بات کی, میں کسی جماعت کا وکیل بن کے نہیں آیا. آپ نے عوامی خدمات میں اتنے بزی رہے, ٹو بھی کہا جاتا ہے, 2022 جب سے دستی صاحب کی شادی کا سوال ہے. یار انشاءاللہ نیت ہے کہ جون میں, میں نے نکاح بھی میرا ہوا ہے,
اب دعا کرو کہ شادی ہو جائے خیر سے. پچھلے 20 سالوں سے لڑ کبھی جیلیں. آپ دیکھیں 92 FIR ہے میرے اوپر. کسی جگہ انہوں نے سانس لینے دیا جگیرداروں نے. ادھر بولتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے میاں صاحب نے پانی چوری پہ مجھے دہشت گرد بنا دیا. کیا کر دیا؟ یہی چیزیں کی سزا ملتی ہے جب ہم سچی بات کرتے ہیں, قوم کے سامنے بولتے ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے, کوئی بہانہ بنا دے. اب جو بڑے بڑے مجرم ہیں پاک ہو گئے. دیکھو اس لیے مجھے والدہ بیچاری تھی وہ 18 میں فوت ہوگی کہتی تو اب میری پوری ہے وہ ہے کہ میں ابھی شادی کر لوں. کوئی سادہ سی میں آپ کو بتاؤں گا, ہے بھی میرا ادھر پشاور ہوا ہے تو نزدیک ہے اسلام آباد کے. تو اب دعا کریں میں بھی اس مہینے میں اللہ تو مہربانی کرے کہ چلو میں والدہ کی چلو مطلب روح کو تو ٹھنڈک ملے گی. باقی میرے بھائیوں میں نے کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی. اللہ خیر کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بات یہ ہے, میری بات سنو. میں نے کہا کہ اللہ پہ توقع رکھو. یہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ سچی بات کرو. میں غریب آدمی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے میرا دل ایک زخمی تھا جو کچھ پاکستان کی قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کافی دنوں سے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو نہیں چلے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے. جو جتنی ذمہ داری ہے, میں خود بھی ایک لیبر کلاس سے ہوں, پھر میں اسی آپ کے طبقے سے بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے اخبار نکالے تو میں چلا ہوں. تو میں نے وہاں بہت فائٹ کیا. یقین مانو وہاں موت کو گلے لگانا ہے. جب جتنے جگیرداروں نے میرے ساتھ, میرے گھر خالی ہو گیا, ہم مفروریاں کاٹی, کوئی پاکستان کا جو مقدمہ جو میرے اوپر نہیں ہوا. باقی میں کسی کی ذات کی پر بلا وجہ تنقید نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ایمان کے ساتھ سچ بات کی ہے, حق بات کی ہے اور اس پہ میں قائم ہو جاؤں گا انشاءاللہ.